بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 24 دسمبر 2019 ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو پی ایم اے لانگ کورس 145 کا جو آج ٹیسٹ منعقد ہوا ہے 24 دسمبر 2019 اسی حوالے سے کویشچنز اور ان کے آنسرز کی جانب لے جائیں گے۔ جو آج کویشچنز آئے ہیں ان کے کیا آنسر بنتے ہیں، اس پہ یہ لیکچر ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس لیکچر کو وہ تمام اسٹوڈنٹس غور سے سنیے جو انیشل ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان اسٹوڈنٹس کے علاوہ ان تمام اسٹوڈنٹس کو بھی سننا چاہیے جو ابھی اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن میں جو اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے 23 دسمبر 2019 سے رجسٹریشن سٹارٹ ہے آرمی ایجوکیشن کور میں۔ اس حوالے سے الگ سے ویڈیو میں بناؤں گا، تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس میل فیمیلز جو ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن میں اپلائی کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کویشچنز اور آنسرز کی جانب جو آج پوچھے گئے۔ سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس نبی کی امت جنت میں داخل ہوگی؟ یہ آنسر ہے سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ یہ میتھس کے دو کویشچن میں نے لکھے ہیں، ان کے آنسر بھی سامنے لکھے ہیں، اس کو آپ صحیح زبانی یاد کر لیں، یہ بار بار پوچھے جا رہے ہیں اور آج بھی پوچھے گئے ہیں۔ سائن 180 مائنس ایکس از اکول ٹو، آنسر ہے سائن ایکس، اور دوسرا ہے کوارٹر آف 1/10 آف 120 از اکول ٹو، ٹھیک، کوارٹر ذہن میں رکھیے گا، کوارٹر آف 1/10 آف 120 از اکول ٹو 3۔ ان کو آپ یاد رکھیں اور زبانی اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے پیپر میں بھی یہ کویشچن پوچھے جائیں۔ جی نیکسٹ کویشچن، اے لائن ہیز ڈیش اینڈز، ایک لائن کے کتنے اینڈز ہوتے ہیں؟ آنسر ہے 2 اینڈز۔ ایک لائن کے کتنے اینڈز ہوتے ہیں؟ 2 اینڈز۔ یہ جو کویشچن ہے یہ ہر سینٹر میں پوچھے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ کویشچن ہے، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ٹیسٹ میں بھی یہ کویشچن آ جائے۔ کویشچن کیا ہے؟ ان اے کلاس دیر آر 1500 اسٹوڈنٹس، 1200 اسٹوڈنٹس آر پریزنٹ، فائنڈ پرسنٹیج آف ایبسینٹ۔ یعنی کہ ایک کلاس میں 1500 ٹوٹل تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی اور 1200 پریزنٹ ہیں، کیا فائنڈ کرنی ہے؟ پرسنٹیج آف ایبسینٹ اسٹوڈنٹ۔ بہت آسان ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا۔ ٹوٹل ایبسینٹ ہے کتنے ہیں؟ 300، یعنی کہ 1500 میں سے 1200 مائنس کر 300 رہ جائیں گے، 300 کو ہم 100 پہ، کیوں پرسنٹیج 100 سے وہ کرتے ہیں، اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 100 سے اور پھر اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے اوور آل جو پرسنٹیج ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ کیا کریں گے؟ اس کو ملٹیپلائی کریں گے۔ جی یہ دیکھیں، ملٹیپلائی کریں یا پہلے آپ ڈیوائڈ کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، 1500 سب سے پہلے یہ 0 0 سے کراس ہو جائیں گے یہ دونوں، پھر 300 اور 15 اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر کیا آئے گا؟ 20%۔ ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے یہ۔ نیکسٹ پاکستان افیئرس کا کویشچن ہے، ڈیٹ آف فرسٹ کنسٹیٹیوشن، ایگزیکٹ ڈیٹ پوچھی گئی ہے۔ فرسٹ کنسٹیٹیوشن یعنی فرسٹ آئین پاکستان کا، اس کی ڈیٹ پوچھی گئی ہے۔ ڈیٹ آف فرسٹ کنسٹیٹیوشن کی 23 مارچ 1956، 1956، اس کو یاد رکھیے۔ نیکسٹ کویشچن، کیمبل پور از اولڈ نیم آف وچ سٹی آف پاکستان؟ دی آنسر از ویری سمپل، ویری ایزی، دیٹ از اٹک۔ اٹک کا پرانا نام کیمل پور ہے۔ Our holy prophet, peace be upon him, was born in. The answer is 571 AD، 571 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیدائش مبارک ہوئی. The next question was asked in today's exam. Exact date of objective resolution. Objective resolution کی exact date جو ہے وہ پوچھی گئی ہے. Answer ہے 12 مارچ 1969. 12 مارچ 1969. نیکسٹ کوشچن. میننگ آف بدر. بدر کا مطلب کیا ہے؟ دی آنسر از فل مون، پورا چاند. آئیے لاسٹ میں ابھی دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یا الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. یا الہی ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہی تمام اسٹوڈنٹس کو کامیابی عطا فرما دے. یا الہی تمام مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں پوری دنیا میں سب کو آباد رکھ، یا رب العزت خوش رکھ. یا الہی کشمیری مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دے. یا الہی کشمیر میں جلد امن نصیب فرما. یا الہی کرفیو کا ماحول جو بنا ہوا ہے اور ظلم و ستم کا پہاڑ جو ہندوؤں نے ڈھایا ہوا ہے، یا الہی ان کو عبرتناک سزا دے دے. یا رب العزت ہندوؤں کو تباہ و برباد فرما جو کشمیری بہن بھائیوں پہ ظلم کر رہے ہیں. یا الہی یا الہی تمام مسلمانوں کو فتح و کامیابی نصرت نصیب فرما دے، غیبی مدد فرما دے. یا الہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. The 99 name of the Allah who created me with the fizz and faith, and who is most beneficent and merciful, and who is capable of worship only. After that, I want to introduce myself. My name is Muhammad Abu Sufyan and my father name is Ghulam Abbas. I belong to district Muzaffargarh basically, and now I am doing mechanical engineering from the University of Engineering and Technology, Texla. Recently I have applied in 145 long course, اور اس سے پہلے بھی میں نے ایئر فورس 149 میں اپلائی کیا تھا، تو اس میں انیشیل ٹیسٹ میں رہ گیا تھا، سیدھی بات ہے. تو جب میں نے 145 لانگ کورس پی ایم ایل لانگ کورس میں اپلائی کیا تو اس دن بھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس طرح تیاری کروں. ایک دن میں یوٹیوب پر سر عمران کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو سر عمران نے اپنا نمبر نیچے لکھا ہوا تھا، تو میں نے وہ نمبر نوٹ کر لیا اور سر عمران سے بات کی. انہوں نے اپنے مجھے واٹس ایپ گروپ میں جوائن کر لیا اور مجھے تیاری کے طریقے بتاتا رہا کہ کس طرح تیاری کرنی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے سر عمران کے نوٹس اور بکس بھی خرید لیے. الحمدللہ جب میں 18 دسمبر کو ٹیسٹ دینے گا تو سیم ٹو سیم وہی ایز اٹ از کوئسچن آئے ہوئے تھے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، ایزیلی کلیئر کر لیا. نیکسٹ دن میرا فزیکل میڈیکل تھا، وہ بھی الحمدللہ بغیر کسی ریفر کے میں نے کلیئر کر لیا الحمدللہ. اور اس کے بعد 23 دسمبر کو میرا انٹرویو تھا، وہ بھی میں نے ایزیلی کلیئر کر لیا وداؤٹ اینی ٹینشن کے. تو ان سب کا کریڈٹ میں اپنے سر عمران کو دینا چاہوں گا، میجر سر عمران کو دینا چاہوں گا، جو کہ بہت ہی مین کائنڈ ہارٹیڈ اور رسپیکٹیبل انسان ہے، جو کسی بغیر لالچ اور خود غرضی کے ایک فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں بہت کم دستیاب ہیں یار، جو بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی خود غرضی کے یہ کام سر انجام دے رہے ہوں. باقی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ سر عمران اپنے بکس کے بارے میں کہتے ہیں یہ مجھ سے خریدیں اور نوٹس خریدیں، یہ ایسی غلط بات. سر عمران میجر ہیں بھائی، ہم سے تو کئی گنا وہ زیادہ ہیں. اب یہ غلط مت سوچیے گا، آپ تو ابھی کمشنر بننے جا رہے ہو تو یہ اپنی ابھی سے یہ ذہن میں خیالات مت رکھیے گا کائنڈلی. وہ ایک میجر ہیں، وہ صرف یہ انسانیت کی خدمت کے لیے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. بس آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے نوٹس خرید لیں، باقی کوئی ٹینشن نہیں ہے یار. 1500 2000 کے نوٹس دے دیں گے نا، اور اکیڈمی میں 20 25 ہزار بھرنے کی بجائے آپ یہیں سے گھر بیٹھے سکون سے تیاری کر سکتے ہیں ود آؤٹ اینی ٹینشن. بس آپ سر عمران سے نوٹس خرید لیں، ان سے رابطے میں رہیے، اور کوئی چیز وہاں مشکل نہیں ہوتی. بس ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے رہیں. وہاں پر یار بڑی چل ہوتی ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، سکون سے بس کلیئر کر جاتے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، بس سیم ٹو سیم وہیں آئے ہوتے ہیں. ہاں بس ٹائم مینیجنگ ہوتی ہے، بس وہ بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. بس آپ صرف اتنا کریں، بس نوٹس اور بکس خرید لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو.
اور اس کے ساتھ ساتھ سر عمران آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی جوائن کر لے گا. ہاں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیڈمی جا کر وہاں پر ہمیں وہ کمیونیکیشن کا موقع ملتا ہے, ہم اسٹیج پر جا کر ہمیں بولنے کا موقع ملتا ہے. تو اس کے لیے سر عمران نے یہ بھی طریقہ حل کیا ہوا ہے. سر عمران نے اپنے گروپ واٹس ایپ گروپ میں یہ بھی ہمیں ایک ہر دن کی ایک علیحدہ ٹاپک دیتا ہے, اور ہم 2-3 یا 4 منٹ کی ہم ویڈیو بنا کر اپنے گروپ میں سینڈ کر دیتے ہیں. سر عمران ان ویڈیو کو اکٹھا کر کے ایک مکمل ویڈیو بنا دیتا ہے جو یوٹیوب پر بھیج دیتا ہے. تو یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو گیا. اور کیا چاہیے, زیادہ سے زیادہ یہی پرابلم ہوتی ہے نا کہ بھئی ہمیں کمیونیکیشن کا موقع نہیں ملتا ان چیزوں کے ذریعے. صرف کتابیں پڑھنے سے بھی مسئلہ حل تو نہیں ہوتا. تو یہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. اور کیا چاہیے, اتنی سستی اور اتنے طریقے سے کوئی بندہ مطلب تیاری کر سکتا ہے. تو میں آپ تو لوگوں کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ سر عمران سے نوٹس اور بکس خرید لیں, اور کوئی مشکل نہیں ہوتی, ایزیلی سے آپ کلیئر کر جائیں گے الحمدللہ.